بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکاری اخبار نویسوں کے اڑائے ہوئے غباروں سے آسمان بھر گیا تھا اور بظاہر یہ لگتا تھا کہ عمران خان تو تھک گئے اور پی ٹی آئی بھی تھک ہار گئی اور 70% ووٹر بھی کہیں غائب ہو گئے اور بس اب تو بس حکومت کی مرضی چلے گی, اس سے مذاکرات کریں گے اور بڑی لجاجت کے ساتھ مذاکرات کریں گے عمران خان. علیمہ خان کے ایک فکر نے سب غباروں سے ہوا نکال دی ہے اور مطلب صاف ہو گیا. انہوں نے کہا کہ نون لیگ سے کسی قسم کی مفاہمت کا اور کسی بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور یہ بھی کہا کہ علی امین گنڈا پور نے جو پیرول پر رہائی کی درخواست کی, عمران خان کو سرے سے اس کا علم ہی نہیں تھا. تو بات صاف ہے, عمران خان کی اپنی آستین میں سانپ ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے لوگ دباؤ کی تاب نہیں لا سکتے, اور میرا خیال ہے یہ فیصلہ ہی غلط تھا کہ ایجوٹیشن کی قیادت جو ہے وہ ایسے کھوکھلے آدمی کو سونپی جائے, پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو. وہ اپنا ذاتی زندگی گزارنے والا آدمی ہے, میں کرتا رہتا ہے, گالیاں بکتا ہے, جو لوگ اس کی اپنی پارٹی کے لوگوں کو گالیاں دیتا ہے, منمانی کرنے کی اس کی خواہش ہے, اور بیچارے کا محدود سا علم ہے. لیڈرشپ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں, ہمیشہ عرض کرتا ہوں, اپنا کرزما ہو, کریکٹر ہو, علم ہو اور سینس آف ڈائریکشن ہو. کوئی سینس آف ڈائریکشن ہی نہیں ہے, علم کا تو خیر سوال ہی کیا, آپ ان کی حرکتوں سے واقف ہی ہیں. اور ظاہر ہے یہ تو میں آپ سے پرسوں عرض کر چکا ہوں کہ اشارے دیے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. بعض لوگوں کے نام بھی ہمیں معلوم ہے, لیکن اب یہ عرض ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ چند دن میں بات واضح ہوگی, 2 دن میں واضح ہو گئی. بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کو. تو عمران خان آج تک بلیک میل ہوا ہے زندگی میں؟ ایک واقعہ بتا دے کبھی بلیک میل ہوا ہو. مجھے یاد ہے ایک اخبار نویس تھے, وہ ہیلے بہانے سے عمران خان کے خلاف لکھتے رہے. مثلا یہ کہ اپنا نمل کالج میوالی میں کیوں نہیں بنایا, جیسے تھانے دار پوچھتا ہے, تو وہ اپنا وہاں کیوں بنایا, نمل کیوں بنایا؟ بھائی درمیان میں بنایا ضلع کے, اور میاں والی کو مقدس مقام ہے, مدینہ منورہ ہے یا مکہ مکرمہ ہے, اس کو اپنی کانسٹیچوئنسی عزیز ہوتی ہے, اس کے لیے بہت کچھ اس نے کیا ہے. عمران خان نے جو کچھ بھی اس سے بن پڑا اس نے کیا ہے. اور مطلب یہ نمل میں بنانا کیا تھا, وہ ایک ان کی صاحبزادی کی شادی تھی, اب انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کیا. مجھے بھی کہا, یہ بھی کہا, خان صاحب نے کہا ایک آدمی میرے خلاف روز لکھتا ہے, میں اس کی تقریب میں چلا جاتا, مجھے کیا اعتراض ہے, میں کسی بھی تقریب میں جا سکتا ہوں. لیکن وہ ایک یہ تو بلیک میلنگ ہے. تو بلیک میلنگ یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, اور بہت سے واقعات آپ کو پتہ ہی ہیں. ایک طرف یہ یعنی مذاکرات کی وہ پھیلائی جا رہی ہیں خبریں, اور دوسری طرف عمران خان پہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے پولیگرافک ٹیسٹ, وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ایک اور بھی ہے وہ مجھے معلوم نہیں کیا ہوتا, فوٹوگرامک ٹیسٹ, تو وہ اس کی درخواست منظور کر لی ہے. اور خدشہ یہ ہے, پی ٹی آئی کے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ میں خرد برد کی جائے گی, کیونکہ اس حکومت کے لیے کون سی بات ہے جی. یعنی وہ جو تھی پلیٹلیٹس کی رپورٹ, مجھے اس کی تفصیل معلوم ہے, افسوس غرض نہیں کر سکتا کہاں وہ بنائی گئی, کیسے بنائی گئی. وہ جو اس کے لیے خون درکار ہوتا ہے تھوڑا سا, وہ نواز شریف کا تھا ہی نہیں, اور آپ سب جانتے ہیں. اس کے بعد انہیں کبھی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی, وہاں رہ جو تھی انہیں بعض تکالیف ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. لیکن وہ پلیٹلیٹس والے تو سارے جھوٹا قصہ تھا, جیسے مقدمے جھوٹے ہیں, سب جانتے ہیں جھوٹے مقدمے. وہ عبد القادر ٹرسٹ کیس میں کیا رکھا ہے, مجھے بتائے, اور 9 مئی میں کیا رکھا ہے جی. عمران خان جیل میں تھے, 8 مقدمے ہیں اس پہ, 8 جگہ پہ وہ موجود تھے. بتائیے, وہ جیل میں تھے, اسلام آباد پولیس کی تحویل میں تھے یعنی, اور شاہ محمود کی اہلیہ بیمار تھیں, وہ وہاں ان کی تیمارداری اور علاج کے لیے تھے, سب لوگ جانتے ہیں. اور انہوں نے آج اس پہ بات بھی کی, میں عرض کرتا ہوں. اور وہ رپورٹ میں تبدیلیاں کر لی جائیں گی, اور عدالتوں نے سزا سنانے کی کوشش کری. عدالت ہے کہاں ہے عدالت, کون سی عدالت؟ چند ایک جج ہیں جو اپنے ضمیر کے تقاضوں پہ مجبور ہیں, انہیں تو مقدمات سونپے نہیں جاتے. ظاہر ہے عمران خان سے کہا یہ جائے گا, کوشش کی جا رہی ہے, خوش فہمی ہے.
کہ وہ نواز شریف جیسی شرائط قبول کر لیں، وہ کبھی نہیں کریں گے، اس کا سوال نہیں پیدا تھا۔ انہوں نے اپنی کرکٹ لائف میں نہیں کیا، شوکت خانم میں نہیں کیا، بدترین حالات میں نہیں کیا، گولیاں چلائی گئیں، قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، 10,000 کارکن گرفتار ہوئے۔ اور یہاں تک مجھے بالکل معلوم ہے انہوں نے اپنے کارکنوں سے یہ کہا، میں 100% وثوق سے کہہ رہا ہوں، او بھائی بے شک معافی نامہ لکھ کے چلے جاؤ، سوائے ان لوگوں کے جن کا پولیٹیکل کیریئر ہے، اور اپنا مثلا حفیظ اللہ کے صاحبزادہ کیا نام ہے ہمارا بھتیجے کا، وہ اس سے کہا کہ وہ تم تو نہیں کر سکتے، اور کچھ اور لوگوں سے کہا، باقیوں سے کہا بے شک میرے خلاف ہی لکھ دو، جاؤ جا کے اپنے، لیکن ایک آدمی، ناٹ اے سنگل پرسن، ایک آدمی نے معافی نہیں مانگی۔ اور جیل کا حال مجھے معلوم ہے کہ 1300-1400 قیدی تھے، سندھ کے، پختونخوا کے، بلوچستان کے، پنجاب کے آبویسلی زیادہ، 30% ان میں سے پختون تھے، افغانی تھے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، جو گھروں سے اٹھائے گئے، ہوٹلوں سے اٹھائے گئے، ورک شاپوں سے اٹھائے گئے، ریڈیوں پر سے پکڑے گئے، اور ان میں سے کچھ اب بھی اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ 5 دن پانی بند رکھا جاتا تھا، 5 دن روزوں میں تیمم سے وضو کرتے تھے۔ ایک آدمی نے، وہ جو ان کے لیڈر تھے، وہ ان کا ایک تفصیلی انٹرویو کل کیا ہے، وہ آپ 1-2 دن میں دیکھ لیں گے، ان سے جب بھی بات کرنے کی کوشش کی بلوچستان کے انہوں نے کہا اس سے جاؤ جا کے خان سے بات کرو، میرے پہ کیا ہے، میرے پہ کوئی اختیار ہے۔ تو ہر کوشش کی، کوئی ایسا حربہ نہیں ہے جو استعمال نہیں کیا گیا۔ دیکھیے احتجاجی تحریک کے اس وقت آثار نہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ کسی وقت انتظار بہترین اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ پارٹی میں کچھ لوگ بٹرے کر گئے ہیں، کچھ کا سیاسی تجربہ نہیں ہے، حکمت عملی ٹھیک نہیں تھی، اور حکمت عملی شہاب الدین غوری ہار گیا تھا جس نے ہندوستان فتح کیا پرتھوی راج سے۔ یہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ 70% ووٹر کس کے ساتھ ہیں؟ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ ایک آدمی ان میں سے اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے ووٹر میں، کمی تو نہیں آ سکتی۔ اور پی ٹی آئی کے اور اس کے نون لیگ کے کوئی ووٹ نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں ہم نے، ان کی ذہنی حالت دیکھیں ذرا، ملاحظہ فرمائیں۔ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ہم نے 71 کا بدلہ لے لیا۔ 71 میں 56% آبادی کا مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تھا، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے تھے، بنگالی بھی ہمارے بھائی ہیں، اور بہاری بھی قتل ہوئے، اور اتنی نفرت کی آگ بھڑکی۔ آپ نے انڈیا کے کون سے علاقے پہ قبضہ کر دیا ہے؟ کون سا انڈیا کا علاقہ اس سے الگ ہو گیا؟ اور محترمہ مریم نواز کیا فرماتی ہیں؟ پاکستان کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا جائے گا، امریکہ سے بھی بڑی، چین سے بھی بڑی، روس سے بھی بڑی۔ لوگوں کو احمق سمجھ رکھا ہے۔ او بھائی، کاٹ کی ہنڈیاں کب تک چولہے پہ چڑھی رہے گی؟ اس میں اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ سب آزمائے جاتے ہیں، پیغمبر بھی آزمائے جاتے ہیں۔ عالی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلی وحی کے بعد 3 سال وحی نہیں اتری، 2.25 سال شیب ابی طالب میں رہے، بچوں کے چھوٹے ننھے بچے کھانے کے لیے سسکتے تھے۔ طائف میں کیا ہوا تھا، احد میں کیا ہوا تھا، اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ جس کے سامنے کوئی مقصد ہے، اور مقصد بڑا ہے، ملک کی حقیقی آزادی، حقیقی جمہوریت، غیر جانبدار خارجہ پالیسی، آزاد معیشت۔ ابھی تو انڈیا میں لوگ کہہ رہے ہیں، اجیت دوول نے کہا کہ ہماری آزادی 30% ہے، اس کو 70-80% تو ہونا چاہیے۔ تو ہماری کون سی آزادی ہے؟ ہمیں تو دیکھیں نا، $10 بلین کی، یا $8 بلین کی، یا $4 بلین کی بلٹ ٹرین مل سکتی ہے۔ تعلیمی ادارے نہیں ٹھیک ہو سکتے، اسپتال میں دوائی نہیں مل سکتی، آئی ٹی نہیں پڑھائی جا سکتی، قوم کو شعور نہیں بخشا جا سکتا۔ اس لیے کہ اگر ایک باشعور قوم ہوگی تو وہ درست فیصلے کرے گی، وہ اپنی گردن سے کلابہ اتار کر پھینک دے گی۔ عمران خان کے اس کے صاحبزادوں نے جو انٹرویو دیا ہے، وہ کروڑ افراد نے دیکھے، فگرز مختلف ہیں، اس میں 2.5 کروڑ کا کل تھا اپنا ایکس کا، اور باقی جو ہیں 3-4، یہ سے چھوٹا پلیٹ فارم ہے ایکس جو ہے، باقی پلیٹ فارم انسٹاگرام وغیرہ اور دوسرے جو ہیں وہ اس سے بڑے ہیں۔ تو
وہ اپنا عمران خان کے بیٹوں کو اندیشہ ہے کہ ان کے والد کی جان شدید خطرے میں ہے. وہ جمائمہ خان نے کبھی پہلے ایسا نہیں کیا تھا، وہ ٹویٹ کر رہی ہیں، انہیں بھی اندیشہ ہے. اگر آپ میری ذاتی رائے میں اپنا پوچھنا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں نہیں دی جا سکتی پھانسی عمران خان، اس کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالی جا سکتی. پولیٹیکل سائنس میں سادہ سا اصول ہے، 20% لوگوں کو پرووک کر کے آپ گورن نہیں کر سکتے، 70% کو پرووک کر کے آپ گورن کیسے کر سکتے؟ نہ کوئی اپنی معاشی سرگرمی ہوگی، نہ غیر ملکی سرمایہ کاری ہوگی، نہ امن ہوگا، نہ استحکام ہوگا. یہ عبوری دور کتنا عرصہ چلا لیں گے؟ طاقت کے استعمال کی ایک آخری حد ہوتی ہے، اس کے بعد وہ منہ کے بل گرا کرتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہوگا. باقی وہ گودی عدالتوں کے ذریعے اپنی مرضی کے فیصلے کرائے جائیں گے، جی پارٹی رہنماؤں کو خریدا بھی جائے گا، خوف زدہ بھی کیا جائے گا، مگر ووٹر تو جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ٹلا کرتے. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ مذاکرات کا اشارہ تو اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا، اب اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. بات یہ ہے معمولی ظرف کے آدمی کو کامیابی راس نہیں آتی. کامیابی تو ہے ساری قوم کی، سب سے بڑھ کر فضائیہ کی ہے اور چین کی ہے. اگر یہ دونوں عوامل نہ ہوتے تو صورتحال خدا نخواستہ مختلف بھی ہو سکتی تھی. اور باقی میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں، چین نے اپنا دباؤ برقرار رکھا ہوا ہے اور وہ مودی جو ہے وہ بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے. چین نے جو دباؤ جو ہے وہ بڑھا دیا ہے. میں پہلے یہ عرض کر دوں آپ سے، انہوں نے اروناچل پردیش کو اپنے ملک کا حصہ ظاہر کرنے کے لیے ایک نیا نقشہ جاری کیا ہے اور اس میں درجنوں مقامات کے نئے نام تجویز کیے ہیں. خود ریاست کا نام بھی انہوں نے زنگ نان رکھا ہے، قرار دیا ہے. چین کا دعویٰ یہ ہے کہ تبت کا جو خود مختار علاقہ تھا اس کا ایک حصہ، شکلیں بھی ان کی ملتی ہیں، کبھی رہا ہوگا. تو بیچ میں تو انگریزی حکومت رہی لیکن اب وہ چین نہیں مانتا. اور 27 مقامات کا نئے نام انہوں نے شامل کیے ہیں. وہ چین نے اس نے انڈیا نے سختی سے تردید کی ہے، مگر خوف سوار ہے. جب 2000 کلومیٹر علاقے پر گلوان کی وادی میں قبضہ کیا تو مودی کو سانپ کیوں سونگھ گیا تھا؟ چپ کیوں کر گیا تھا؟ دوسری طرف مودی کو شدید عوامی دباؤ کا سامنا ہے. ملک بھر میں ان پہ تنقید ہو رہی ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ان کے افسروں پر توہین کی جا رہی ہے. کہاں یہ کہہ رہے تھے 10 دن میں آزاد کشمیر میں قبضہ کر لیں گے، کہاں یہ حال ہے کہ جوتے کھا کر چپ خاموش ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں. کس کو؟ آذربائیجان کو، ترکی کو بھی آپ سرچ کرتا ہوں انہوں نے کیا جواب دیا. ملک بھر میں پورے انڈیا میں ڈونلڈ ٹرمپ کی تصاویر جلائی جا رہی ہیں اور گالیاں اس کو دی جا رہی ہیں. اس کا بھی نتیجہ نکلے گا. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا کہ مسئلہ کشمیر ہے، اس کو حل کرنا پڑے گا. اس پہ کوئی انہوں نے ثالثی کی پیشکش نہیں کی، یہ کہا کہ اس پہ بات چیت ہونی چاہیے. اور یہ کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ برہمن کو 1 سال کے بعد اقتدار ملا ہے، کہاں اس سے ہضم ہو سکتا ہے؟ وہ تو شکست ہوگی اس کو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ، شاندار شکست ہوگی. دیکھیے ہم جنگ کے حامی نہیں ہیں، جنگ کے حامی صرف جنونی ہو سکتے ہیں. جدید جنگیں بڑی ہولناک ہیں، لیکن اگر آ پڑے جنگ تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر غلامی اختیار کر لی جائے. جو غلامی اختیار کرنا چاہتے ہیں بلکہ ان کی فہرستیں بنائیں. یہ جو کالم لکھتے ہیں نا کہ بھارت کے ساتھ ہر حال میں تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے، اور جنہوں نے تحریکیں چلائیں اور یہ تاجر جو بہت تنگ، ان کو بھیج دیں وہاں بھارت، جائیں ان کو پتہ چلے بھارت میں مسلمانوں کی زندگی کیا ہے. اس پس منظر میں سوال ایک ہی اٹھایا جا رہا ہے، کیا نریندر مودی کسی نئی مہم مجوئی کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ دیکھیے غیب تو اللہ جانتا ہے، آپ حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. جب مودی، اجیت دوول اور امیت سنگھ جیسے نیم پاگل لوگوں کے ہاتھ میں معاملات ہوں تو اندیشہ تو رہتا ہے، مگر حضور حالات ان کے حق میں نہیں ہیں. پاکستانی فوج تیار ہے. میں ہمیشہ آپ سے کہتا رہا کہ پاکستانی فوج کو جو برتری حاصل ہے وہ نہیں ختم ہو سکتی. جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جان دے سکتا ہے، آپ اس کو کیا بگاڑ سکتے ہیں جی؟ اس سے جاوید غامدی مایوس ہو سکتا ہے.
اس لیے کہ وہ علم نے جو ہے وہ ذہنی توازن ہی خراب کر رکھا ہے، علم بجائے خود حجاب اکبر ہے۔ تو ہم لوگ تو مایوس ہونے کے نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس فیکٹس ہیں، ہمارے پاس فگرز ہیں۔ مسلمانوں نے کب اکثریت سے کوئی جنگ جیتی ہے؟ شاز، ویری ریئر۔ یہ جذبہ ہے جو لڑتا ہے۔ تعداد اگر کم بھی ہو، یہ پاکستانی پائلٹوں کی تعداد زیادہ تھی، جہازوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اور یہ بھی ایک افسانہ ہے کہ یہ چینی جو طیارے ان سے بہتر نہیں۔ چینی طیارے جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، مگر رافیل بھی کوئی کمزور طیارہ نہیں ہے، اڑانے والے اس قابل نہیں تھے اور سسٹم ان کا جام کر دیا گیا تھا۔ تو پھر یہ ہے کہ دیکھیے پائلٹوں کی بنیادی کامیابی ہے، بری فوج کی بھی ہے، بحریہ کی بھی ہے۔ بحریہ سے وہ خوفزدہ تھے کہ اگر ڈرون انہوں نے طیارہ بردار جہازوں کی طرف بھیج دیے تو 3/4 بھی اگر گرا لیں تو باقی جا کے رہیں، 90% بھی گرا لیں باقی طیارہ بردار جہاز پہ جا کے رہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ 1970 کے زخم تازہ ہیں۔ شہباز شریف یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ذاتی آسودہ زندگی، تعیش کی زندگی گزارنے والے شہباز شریف کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لے لیا، ہمارا بدلہ باقی ہے۔ اگرچہ یہ مسلمان کی سرشت نہیں ہے کہ وہ انتقام کے بارے میں سوچتا رہے، یہ کوشش کرنی چاہیے حصول امن کی، لیکن جب پاگلوں سے واسطہ ہو اور وہ امن کی بات ہی نہ کریں تو آپ کیسے ان کے ساتھ امن قائم کریں؟ خوف کا توازن ہوگا تو امن قائم ہوگا۔ دیکھیے، ایک نہیں، دو نہیں، کتنے دانا ان کو بتاتے رہے، خود انڈینز بتاتے رہے ایک نہیں 2 محاذوں کی جنگ ہوگی، لیکن ان میں پاگل پن سوار تھا۔ تو اور اب دیکھیے مسئلہ یہ، ایک تو چین نے دباؤ بڑھا دیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے اگر رب شکست ہوئی جو ظاہر ہے ہو سکتی ہے، اگر اب شکست ہوئی مودی اور اس کے ٹولے کا سیاسی مستقبل ختم ہو جائے گا، اور سروائیول کی انسٹنکٹ اتنی مضبوط ہے کہ آدمی اپنی بقا کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ اچھا جی، آذربائیجان کو اور ترکی کو دھمکیاں دی ہیں اور یہ کہا کہ ہمارے سیاح وہاں نہیں آئیں گے، بڑھیا جو ہے وہ اپنا مرغہ لے کر چلی جائے گی، سویر طلوع نہیں ہوگی۔ اور یہ دونوں ملک جو ہیں یہ نسبتاً کم خرچ ہیں سیاحوں کے لیے اور پرکشش بھی ہیں۔ آذربائیجان بہت خوبصورت ہے، ترکی بہت خوبصورت ہے، تاریخی مقامات ہیں، ترک ویسے مہمان نواز بہت ہیں، آذربائیجان کے لوگ بھی مہمان نواز بہت ہیں، ہوٹل نسبتاً سستے ہیں، مناظر اچھے ہیں اور بہت خوبصورت دلکش۔ اب اس کی تفصیل میں پڑ گیا تو بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ تو 60% کمی آئی ہے جی سیاحوں میں جو بکنگ انہوں نے کی تھی، اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے دھمکی دی ہے۔ اس کے جواب میں آذربائیجان کے انسٹیٹیوٹ فار ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس کے سربراہ ڈاکٹر احمد شاہرالو نے کہا پاکستان نے بھارتی دھمکیوں کا منہ توڑ جواب دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا جے شنکر صاحب تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آذربائیجان جو ہے یہ جو وہ قوم ہے اس سے دھمکیوں کے سامنے کبھی جھکی نہیں ہے۔ ترکی نے اتنی زحمت بھی نہیں کی، ترکی پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ کچھ مقامی خبریں ہیں لیکن میں پہلے آپ کو مشرق وسطیٰ کی خبر سنا دوں، وہ آپ سن تو چکے ہیں لیکن اس کی اہمیت ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے $600 بلین کی سرمایہ کاری اور $142 بلین، کل مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے کہا $600 بلین کا اسلحہ خرید رہے، وہ جلدی میں دیکھی تھی رپورٹ، اور لیکن $600 بلین کی سرمایہ کاری ہے۔ وہ ویسے صدر صاحب جو ہے وہ بحث کرتے رہے، ڈونلڈ ٹرمپ، وہ بھی آپ کو پتہ کس مزاج کا آدمی ہے کہ نہیں $1000 کی ہونی چاہیے، کوئی مذاق ہے یار $1000 کی، مگر وہ جواب ہی نہیں دیا اس نے، محمد بن سلیمان، اور مگر یہ کہا کہ $142 کا اسلحہ خرید رہے ہیں جو ان کے کسی کام کا نہیں، کسی مصرف کا ہی نہیں ہے، ہی نہیں، فوج ہی نہیں ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں اور پراپرلی ٹرینڈ بھی نہیں ہے، وہ تو اس کی مینٹیننس بھی نہیں کر سکتے۔ اور قطر نے جو صدر ٹرمپ کو 50، کل مجھے فگر پتہ چلی تھی، آج اس کی تصحیح ہوئی ہے کہ $40 ملین کا ہوائی جہاز دیا،
جو اس عقل مند آدمی نے کہا میں ریٹائرمنٹ کے بعد استعمال کروں گا، ریٹائرمنٹ کے بعد تک کھڑا رکھیں گے اس کو؟ ہاں جی، سوزوکی کار تو کھڑی کی نہیں جا سکتی۔ تو پھر شام کے جو نئے امیر المومنین ہیں ٹیررسٹ، ان سے ملاقات ہوئی ہے صدر ٹرمپ کے، انہوں نے اسرائیل نواز پالیسیوں کا اعلان کیا ہے۔ تو عالم عرب سرنگوں ہے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویل للعرب، بربادی ہے عربوں کے لیے، جب دجال کی اشارہ اس طرف تھا، جب دجال کا زمانہ آئے گا، اور وہ اب آ گیا۔ علماء کی طرح حالت زار میں لازہ فرمائیے، ہیں جی، شتر مرغ نے ریت میں سر دے رکھا ہے، بات کرتے ہیں تو بے تکی کرتے ہیں۔ سعودی عرب اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو پاکستان پہ دباؤ ہو گیا۔ میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہ مقامی خبریں جو میں عرض کر دوں۔ شاہ محمود قریشی نے آج کمرہ عدالت میں شدید برہمی کا اظہار کیا اور 9 مئی کے جیل ٹرائل کا بائیکاٹ کرنے کا اشارہ دیا۔ اب 9 مئی کو شاہ صاحب جو تھے وہاں، جیسے میں نے عرض کیا، کراچی میں ان کے اہلیہ بیمار تھے اور عمران خان تھے پولیس کی حراست میں، تو انہوں نے کہا جج صاحب کی موجودگی میں استغاثہ کو انہوں نے یزیدی قوت کہا، اور ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک، اور کہا کہ ایسا سلوک انسانوں سے کیا جا رہا ہے جو بھیڑ بکریوں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جاتا ہے، ہمارے مظلوم کارکنوں کے ساتھ بہت سلوک کیا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس جو لکھا ہوا فیصلہ وہ سنا دیں، جو سزا دینی ہے وہ دے دیں، اور ڈرامہ ہی صحیح مگر کوئی لبادہ تو اوڑھ لیں۔ لوگوں کی زندگی آپ نے تباہ کر دی ہیں۔ کمرہ عدالت جو ہے وہ تالیوں سے گونجتا رہا۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب، زباں پہ بار خدایا، یہ کیا شخصیت پائی ہے جی، کوئی اس کا خاکہ لکھے اس آدمی کا۔ انہوں نے فرمایا کہ سپریم کورٹ اگلے ہفتے مخصوص نشستوں پر فیصلہ کرے گی۔ اندیشہ یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہوگا۔ ریاستی اداروں کے خلاف گمراہ کن مواد کی تشہیر کے الزام میں عادل راجہ، موحد پیر زادہ، محمد عمر، محمد نذیر بٹ اور احمد نورانی کے خلاف سائبر کرائم ایجنسی نے مقدمہ درج کر لیا۔ اس پر کسی تبصرے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عالمی فریڈم انڈیکس میں پریس فریڈم انڈیکس، یہ ایک ادارہ ہے، پاکستان مزید تنزلی کا شکار ہو گیا ہے۔ 180 ممالک میں ہمارا نمبر تھا 152 152، اب ہو گیا 158، 6 درجے اور نیچے چلا گیا۔ عدالت برباد ہے، جعلی حکومت ہے، سول سروس برباد ہے، پولیس برباد ہے۔ ایک صحافت تھی وہ بھی زندہ درگور ہے، اور انہوں نے خود ہی سرنڈر کر دیا۔ ہاں جی، کہ کیا وہ فارسی کا شعر ہے کہ تجھے کیا ضرورت ہے قتل کرنے کی، ہم جو سر جھکائے کھڑے ہیں جی۔ اور سوشل میڈیا کو البتہ آزادی ملی ہے، وہ اندیشہ یہ ہے کہ بس یہ چند دن کے مہمان ہیں۔ آزادی بھیک میں نہیں ملتی ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے، اور شائستہ جد و جہد، میں ہمیشہ کہتا ہوں، پرتشدد جد و جہد نہیں، گالی نہیں۔ جو لوگ گالی دیتے ہیں وہ نقصان پہنچاتے ہیں جد و جہد کو۔ یہ نہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، نہ قرآن کریم۔ قرآن کریم اس کو دور جاہلیت کی، حتیٰ کہ نام بگاڑنے کو دور جاہلیت کی عادت کہتا ہے۔ یہ جو گالیاں بکتے ہیں سب سے بڑے دشمن پارٹی کے وہ ہیں جو گالیاں بکتے ہیں، اور گندی گالیاں بکتے ہیں، بے شرم لوگ۔ سوال اب یہاں یہ ہے کہ عمران خان جیل میں سڑتے رہیں گے اور پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا؟ اس کا جواب یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ عوامی تحریکیں کبھی ملہ نہیں کرتی۔ میں نے آپ سے عرض کیا 20% کو پرووک کر کے تو آپ غور نہیں کر سکتے۔ افراتفری پختونخوا میں کیا حالت ہے، بلوچستان میں کیا حالت ہے، سندھ میں کیا طوفان اٹھا، کس طرح کشمیر والوں نے کہا 3 روپے یونٹ سے زیادہ بجلی کے نہیں دیں گے اور ماننی پڑے گی۔ رٹ کہاں ہے پتہ نہیں۔ شہباز شریف صاحب اپنے کانسٹیچوئنسی میں آزادانہ تو گھوم نہیں سکتے، حکومت کیا یہ خاک کریں گے؟ ایک جیل سازی ہے، اور جیل سازی کتنے دن رہتی ہے؟ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کوئی راجواڑہ نہیں ہے مشرق وسطیٰ کا، یہ 25 کروڑ پاکستانیوں کا ملک ہے۔ اگر کسی نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش کی، ان لوگوں کو پاکستانی عوام زندہ گاڑ دیں گے پولیٹیکلی۔
میری بات یاد رکھیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.